السلام علیکم دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ جب ہجرت فرمائی تو وہاں بسنے والے قبیلوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جو کہ ایک دوسرے کی حفاظت، ایک دوسرے کی پشت پناہی اور جنگ کی حالت میں مدینہ کی حفاظت کے بارے میں تھا۔ یاد رکھیں کہ اس وقت مدینہ میں انصار کے 2 قبائل کے ساتھ ساتھ یہودیوں کے قبائل بھی آباد تھے۔ یہودی قبائل دراصل اپنے علماء کی تعلیمات کے مطابق یہاں آباد ہوئے تھے۔ یہودیوں کی مقدس کتاب تورات میں یہ بات درج تھی کہ آخری نبی آئیں گے جن کا تعلق عرب کی سرزمین سے ہوگا، اور اس کتاب میں اس زمین کے بارے میں کچھ نشانیاں بھی بیان کی گئی تھیں۔ یہ قبائل اپنے علاقوں سے نکلے اور اس زمین کی تلاش میں چلتے چلتے بلا آخر مدینہ پہنچ گئے۔ وہاں پر پہنچ کر ان کو نشانی نظر آ گئی اور وہیں پر انہوں نے رہائش اختیار کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ فرمایا تو یہودیوں کو ایک زور کا جھٹکا لگا، کیونکہ ان کے مطابق نبوت کا حق صرف بنی اسرائیل کا تھا، کسی اور قوم میں نبی کا آ جانا ان کو تسلیم نہیں تھا۔ دوستو، اسی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہودی مدینہ منورہ کے شمال میں 100 میل دور ایک شہر خیبر میں قیام پذیر تھے، اور یہ اہل خیبر ہی تھے جنہوں نے جنگ خندق میں مشرکین کے تمام گروہوں کو مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کے لیے ابھارا تھا۔ پھر بنو قرائظہ کو اسلامی ریاست مدینہ سے غداری پر آمادہ کیا۔ یہ لوگ منافقین یعنی بنو عطفان اور بدوؤں سے بھی مکمل رابطے میں تھے۔ اسی دوران اہل خیبر خود بھی مسلمانوں سے بڑی جنگ کرنے کی تیاری کرتے رہے تھے۔ ان کی مختلف کاروائیاں مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا کر رہی تھیں۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بھی تیار کیا۔ مسلمان ان فتنہ پروروں کی سرکوبی کے لیے مختلف چھوٹی مہمات ترتیب دیتے رہے تھے، تاہم بڑی مہم اس لیے شروع نہیں کر رہے تھے کہ ابھی سب سے بڑے دشمن گروہ قریش سے نمٹنا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ سے واپسی پر ذی الحج کا پورا مہینہ اور محرم کی ابتدائی چند روز مدینہ میں گزارے۔ پھر اللہ کے حکم سے اپنے لشکر میں لوگوں کو خوب چھان پھٹک کر شامل کیا اور کسی منافق کو قریب بھی نہیں پھٹکنے دیا۔ صرف وہی 1400 افراد شریک سفر ہوئے جنہوں نے حدیبیہ میں درخت کے نیچے بیعت رضوان کی تھی، اور اس کے بعد خیبر کی طرف چل پڑے۔ پیچھے سے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے اہل خیبر کو فوراً اطلاع کر دی، اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری طرف رخ کیا ہے، لہٰذا چوکنا ہو جاؤ، تیاری کر لو اور دیکھنا ڈرنا نہیں، کیونکہ تمہاری تعداد اور تمہارا ساز و سامان زیادہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقا بہت تھوڑے اور تہی دست ہیں، اور ان کے پاس ہتھیار بھی بس تھوڑے ہی سے ہیں۔ اطلاع ملنے پر یہودیوں نے فوراً بنو عطفان سے مدد طلب کی اور انہیں پیشکش کی کہ اگر مسلمانوں پر غلبہ حاصل ہو گیا تو خیبر کی پیداوار کا نصف انہیں دیا جائے گا۔ لالچ کے مارے بنو عطفان فوراً یہودیوں کی مدد کے لیے خیبر کی طرف بھاگ اٹھے۔ ان کا لشکر روانہ ہوا ہی تھا کہ انہیں اپنے علاقے میں کچھ شور سنائی دیا۔ انہوں نے سمجھا کہ مسلمانوں نے ان کے بال بچوں اور مویشیوں پر حملہ کر دیا ہے، چنانچہ وہ یہودیوں کی مدد کا ارادہ ترک کر کے واپس لوٹ آئے۔ خیبر میں داخلے کے لیے 2 راستے تھے، اول مدینہ سے سیدھے خیبر، دوم شام کی طرف سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا راستہ اختیار کیا تاکہ مسلمانوں کا لشکر بنو غطفان اور یہودیوں کے درمیان ہو، اور بنو غطفان یہودیوں کی مدد کے لیے نہ آ سکیں اور یہودی علاقہ چھوڑ کر شام کی طرف نہ فرار ہو سکیں۔ یہودیوں نے لشکر اسلامی کے خیبر پہنچنے کا جو حساب کتاب لگا رکھا تھا، مسلمان اس سے بہت پہلے ان کے سروں پر پہنچ گئے۔ اہل خیبر اپنا ساز و سامان لے کر اپنے کھیتوں کی طرف روانہ ہو رہے تھے کہ انہوں نے اسلامی لشکر دیکھا۔ وہ خوب بدحواس ہوئے، چیخیں مارتے ہوئے اپنے شہر کی طرف بھاگے کہ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر سمیت پہنچ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا، اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا۔ جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ان ڈرے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ جب لشکر خیبر کے اس قدر قریب پہنچا کہ شہر نظر آنے لگا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ٹھہر کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور پھر لشکر کو بسم اللہ پڑھ کر پیش قدمی کا حکم دیا۔ لشکر رات گئے خیبر کے مزید قریب پہنچ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلی صبح ہر کوئی تمنا کر رہا تھا کہ جھنڈا اسے ہی ملے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بابت استفسار فرمایا۔ لوگوں نے کہا کہ ان کی آنکھ دکھ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں بلا لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دین ان کی آنکھوں پر لگایا۔ آنکھ فوراً اس طرح شفایاب ہو گئی گویا کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ ہدایات دے کر جھنڈا تھما دیا۔ خیبر کا علاقہ 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ پہلے حصے میں قابل ذکر 5 قلعے تھے جبکہ دوسرے میں 3۔ ان کے علاوہ کچھ مزید قلعے اور بستیاں بھی تھیں۔ جنگ پہلے حصے میں ہوئی۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے قلعہ نام پر حملہ کیا۔ یہ یہودیوں کی دفاعی لائن کی حیثیت رکھتا تھا اور مرہب نامی شہ زور کا تھا۔ اسے 1000 مردوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ مرہب اپنے لشکریوں کے ساتھ اسلامی لشکر کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اسلام کی دعوت دی جو اس نے مسترد کرتے ہوئے دعوت مبارزت دی۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ مرہب کے مقابلے میدان میں اترے۔ وہ چھوٹے قد کے تھے۔ انہوں نے مرہب کی پنڈلی پر وار کیا تو تلوار کا سرا پلٹ کر ان کے اپنے گھٹنے پر آ لگا۔ ان کے زخمی ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں اترے اور انہوں نے مرہب کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد فریقین کے درمیان ایک طویل لڑائی ہوئی۔ جب یہودی بھرپور مزاحمت کے باوجود مسلمانوں کو پیچھے نہ دھکیل سکے تو انہوں نے خفیہ راستوں سے آہستہ آہستہ ایک دوسرے قلعے صاحب کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں نے قلعہ نام پر قبضہ کرنے کے بعد قلعہ صاحب کا محاصرہ کر لیا اور اسے 3 روز تک گھیرے میں رکھا۔ بلا آخر یہاں بھی لڑائی ہوئی اور مسلمان فاتح ہوئے۔ اگلا قلعہ زبیر پہاڑی کی چوٹی پر واقع تھا۔ یہاں سواروں اور پیادوں کو رسائی حاصل کرنے میں مشکل پیش آئی۔ اس کے محاصرے کو 3 دن گزرے تو ایک یہودی نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ 1 مہینہ بھی محاصرہ کر لیں تو کامیابی نہیں حاصل کر سکتے۔ البتہ قلعے کے لوگ پانی لینے کے بعد نیچے چشموں کا رخ کرتے ہیں۔ پانی بند کر دیا جائے تو یہ گھٹنے ٹیک دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکریوں کو چشموں پر قابض ہونے کا حکم دیا تو قلعہ والے لڑائی پر اتر آئے، لیکن لاشیں چھوڑ کر بھاگ نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ قلعہ زبیر سے بھاگنے والوں نے قلعہ ابی میں پناہ لی۔ اس کا بھی محاصرہ ہوا، لڑائی ہوئی اور مسلمان فاتح ہوئے۔ یہاں سے بھاگنے والے یہودی قلعہ نزار میں اس یقین سے چھپ گئے کہ مسلمان کسی بھی صورت میں اس قلعے پر قابض نہیں ہو سکیں گے، تاہم مسلمانوں نے اسے بھی فتح کیا۔ اس کے بعد خیبر کا باقی علاقہ معمولی لڑائی یا پھر مذاکرات کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زبردست شکست دینے کے بعد بھی خیبر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ یہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک تک خیبر میں موجود رہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت آئی تو انہوں نے یہودیوں کو عرب کے علاقے سے نکال دیا اور یہ لوگ شام، ایران، عراق اور دوسرے ممالک میں پھیل گئے، لیکن اپنی شکست کو نہ بھولے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک یہودی نے بینر اٹھا رکھا ہے جس پر لکھا ہے کہ خیبر تمہارا آخری موقع تھا۔ مطلب یہ کہ وہ لوگ ابھی تک خیبر کی شکست کو نہیں بھولے، اور کیوں بھولیں گے؟ کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی ضدی، خود سر اور کرخت مزاج کا خطاب دیا۔ یہ لوگ کسی زمانے میں اللہ کے محبوب ترین اقوام میں سے تھے، لیکن اللہ کی نافرمانی، انبیاء کے قتل اور دوسرے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت مسلط کی اور ان کو دھتکار دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ ایک بار پھر عروج دے گا اور مسلمان ان کے ہاتھوں تکلیفیں اٹھائیں گے۔ دوستو، اگر دیکھیں تو یہودی بینر اٹھا کر ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تمہارا دور گزر گیا، اب ہماری باری ہے۔
لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ حدیث مبارکہ میں یہ بھی آیا ہے کہ مسلمان خوب ذلیل ہونے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان میں ایک بندہ بھیجے گا جو ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کو اس ذلت کی زندگی سے باہر نکالے گا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔